السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہاں ہم کرتے ہیں پاکستانی ڈراموں کا بے لاگ اور دل سے تجزیہ۔ آج جس ڈرامے کی بات ہم کریں گے اس نے اپنی سادگی، مزاح اور جذبات سے بھرپور کہانی سے ناظرین کے دل جیت لیے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں میم سے محبت کی، ایک ایسا ڈرامہ جو کچھ ہفتے پہلے ختم ہوا اور جاتے جاتے ناظرین کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا۔ ڈرامے کی ہیروئن روشی یعنی آیت ایک چلبلی، معصوم اور زندگی سے بھرپور لڑکی ہے۔ ابھی اس نے انٹر کا امتحان دیا ہوتا ہے اور گھر والے چاہتے ہیں کہ وہ بھی انجینئر بنے کیونکہ اس کا پورا خاندان انجینئرز پر مشتمل ہے، لیکن وہ خود اس راہ پر نہیں جانا چاہتی۔ پھر وہ ایک بچگانہ سا حل سوچتی ہے کہ وہ اگر شادی کر لے تو پڑھائی سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہیں سے کہانی کا آغاز ہوتا ہے اور کہانی کی شروعات واقعی بہت جاندار، دلچسپ اور مزاح سے بھرپور ہے۔ روشی کو انٹرنشپ کے لیے ایک انجینئرنگ فرم بھیج دیا جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے طلحہ احمد سے۔ طلحہ ایک سنجیدہ اور کامیاب انجینئر ہے۔ آہستہ آہستہ روشی کی زندگی میں اہمیت حاصل کرنے لگتا ہے، ان کے درمیان ربط بنتا ہے اور پھر وہ محبت میں بدلنے لگتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں سے پیچیدہ موڑ لیتی ہے۔ طلحہ کو جب احساس ہوتا ہے کہ وہ روشی سے محبت کرنے لگا ہے تو وہ اس سے دوری اختیار کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ روشی ایک نوجوان اور زندگی سے بھرپور لڑکی ہے اور موہت کے لیے اس کی محبت وقتی ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ کل کو روشی کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوگا اور وہ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ یہی خوف طلحہ کو روشی سے دور کر دیتا ہے۔ اور مجھے جو سب سے عجیب بات لگی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی پرانی منگیتر سبیکا سے دوبارہ رشتہ جوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہی سبیکا جو پہلے موہت کی وجہ سے اس سے رشتہ توڑ چکی تھی۔ یعنی موہت اب بھی موجود ہے مگر پھر بھی سبیکا سے شادی پر آمادگی ایک تضاد سا لگتی ہے۔ اسی طرح کچھ ناظرین نے اعتراض کیا کہ روشی شارق جیسے انسان سے شادی پر کیسے راضی ہو گئی۔ میرے خیال میں یہ بھی اس بچپنے کا تسلسل تھا جو روشی کے کردار کی ابتدا سے دکھایا گیا۔ وہ ایک کم عمر، جذباتی اور معصوم لڑکی تھی جو زندگی سے بھاگنے اور آسان حل ڈھونڈنے کی عادی تھی۔ اس کا شارق سے شادی کے لیے راضی ہونا بھی اسی بے فکری اور ناپختگی کی علامت تھا۔ روشی کا یہ فیصلہ غلط تھا مگر اس کی شخصیت کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور اسی لیے مجھے یہ فیصلہ غیر فطری نہیں لگا۔ کردار کی تعمیر ایسی ہی کی گئی تھی اور اسی وجہ سے اس فیصلے کو میں ایک کمزور لمحہ نہیں بلکہ کردار کی حقیقت کا عکاس سمجھتی ہوں۔ کہانی میں کہیں کہیں کمزوریاں محسوس ہوئیں، خاص طور پر پلاٹ کو کچھ جگہوں پر غیر ضروری طور پر کھینچا گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ کہانی میں کہانی کم تھی لیکن اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ لیکن ایک بات ماننی پڑے گی کہ ڈائریکشن، ڈائیلاگز اور اداکاری سب نے مل کر کہانی کو خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ طلحہ احمد اور روشی کی کیمسٹری بے مثال تھی۔ چاہے کچھ ناظرین کا کہنا ہو کہ اگر موہت کی موجودگی نہ ہوتی تو تعلق کمزور لگتا، لیکن میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتی۔ میرے خیال سے ان دونوں میں اچھی خاصی کیمسٹری تھی اور ان کے جذبات اور ان کے ڈائیلاگز نے اس رشتے کو مضبوطی سے پیش کیا۔ جب یہ ڈرامہ اناؤنس ہوا تھا تو لوگوں کو شک تھا کہ دنانیر اور آہت رضا میر کی جوڑی شاید جچ نہ پائے، مگر آن سکرین ان دونوں نے سب کو غلط ثابت کر دیا۔ تو ناظرین، میم سے محبت ایک سادہ مگر دل کو چھو لینے والی کہانی تھی جس میں کہیں جذبات تھے، کہیں الجھنے اور کہیں ایسے فیصلے جو سوچنے پر مجبور کر دیں، لیکن مجموعی طور پر یہ ایک خوبصورت ڈرامہ تھا۔ اب آپ کی باری ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو روشی اور طلحہ احمد کی جوڑی کیسی لگی۔ آپ کو بھی طلحہ کے فیصلوں پر اعتراض تھا؟ اور روشی کا شارق سے شادی پر آمادہ ہونا، کیا وہ آپ کو بھی کردار کے بچپنے کا حصہ لگا؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو اگلی ویڈیوز کی اطلاع فوراً ملے۔ اب میں آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔